نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ تبت یا سورۃ اللہب یا اس کا تیسرا نام ہے سورۃ مسد، اس کا ہم مطالعہ آج کریں گے۔ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری جو آخری صورتیں چل رہی ہیں یہ اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور بس سرسری سا اس کا مفہوم شاید پتہ ہو کچھ لوگوں کو، ورنہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس میں کیا سمندر پنہا ہے اور کیا اس کے اندر جو ہے نا سٹوری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آخری صورتوں کو ذرا تفصیل سے بیان کریں، تو آج ہم اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ترجمہ یہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا اور نہ اس کی اولاد نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا جو بڑی شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا سورت کا شان نزول جو ہے امام ابن کثیر نے جس طرح بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال اپنی خفیہ تبلیغ کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ اس میں حکمت یہی تھی، کوئی بھی بڑا آپ پروجیکٹ کریں، اس طرح کا تبلیغ کا کام کریں تو یکدم ہی لوگوں کے سامنے نہیں آپ آ جائیں گے، آپ کو پہلے ہی لوگ جو ہے نا ہلا دیں اور ڈسٹرب کر دیں تو آپ ادھر ہی ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ کچھ عرصہ خفیہ تبلیغ کریں کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں، پھر آپ کھول کے تبلیغ کریں۔ تو اسی حکمت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بعد ہی حکم دیا کہ آپ جو ہے اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو علن تبلیغ کریں۔ اور سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی کہ وہ شرک چھوڑ دیں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول فرمائیں۔ تو اسی حکم کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوہ صفا پر پہنچے بطحا کی وادی میں، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ نے ایک پکار لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ تو یہ جو پکار ہے یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس طرح نہیں پکارا تھا، یہ عربوں کا دستور تھا، ان کا قانون تھا کہ جب کبھی بھی کوئی خطرہ درپیش ہو، کوئی حملہ آور ہو، کوئی دوسرا قبیلہ، کیونکہ وہاں پہ تو یہ چلتا ہی رہتا تھا، مار دھاڑ، قتل و غارت، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتا تھا۔ تو یہ ان کا عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی خطرہ دیکھیں تو اس طرح کوئی بندہ پہاڑ پہ چڑھ کے شور کرتا تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ تو اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا تاکہ یعنی اس کی شدت کا اندازہ ہو کہ یار بڑا ہی سنگین کوئی معاملہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کے پابند تھے اور ایسے تو آپ نے نہیں کرنا تھا، تو آپ نے ویسے ہی یہ پکار لگائی، اور ساتھ پھر باقی جو خاندان تھے، قبائل تھے، ان کا نام لے لے کر، جیسے اپنا ہی خاندان بنو ہاشم ہے
تو آپ نے کہا یا بنو ہاشم، یا بنو مطلب، یا بنی مخزوم، یا بنی عدی، ٹھیک ہے، مختلف قبائل کا نام لیا تاکہ سارے جو ہے نا وہ متوجہ ہو جائیں. یہ سارے قریش کے قبائل تھے. تو لوگ سن کے بھاگے. یہ طریقہ کار تھا، جیسے آج بھی کہیں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی تو لوگ وہاں بھاگیں گے کہ یار کیا ہوا ہے. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد میں تو سارے سنتے ہیں کہ یار غور سے سنیں کہ کیا اعلان ہے، اللہ خیر کرے. تو سارے لوگ بھاگے وہاں. اور جو کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا، مصروف تھا یا کسی بھی وجہ سے، تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا. اس نے کہا یار جانا ذرا میری طرف سے، تم وہاں جاؤ ذرا دیکھ آؤ کیا معاملہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، اور جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے، میرا یقین کرو گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ سچ کے تجربہ کیا آپ کے بارے میں، یعنی ہم نے کبھی، آپ کی 43 سال عمر ہوگی، 40 سال سے اوپر عمر ہوگی اور آپ ہمارے اندر ہی مکہ میں رہ رہے ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں آپ سے جھوٹ نہیں سنا. تو ہم آپ پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو فرمائیں گے سچ ہی فرمائیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. زیادہ تر مفسرین نے، محدثین نے یہ اس طرح لکھا ہے کیونکہ آپ نے اتنا ہی فرمایا تھا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس طرح تھوڑی سی بات عام سامعین کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا ڈرانے کی کیا بات ہوئی. تو وہ پورا معاشرہ شرک کر رہا تھا. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شرک چھوڑ دو اور اس سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو پہنچے گا. تو اس مجلس میں یعنی جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس میں ابو لہب بھی پہنچا ہوا تھا جو آپ کا چچا تھا. تو اس نے کہا تبن لک سائر الیوم، کہ آپ نے ہمیں اس لیے، اس نے کہا تبن لک، آپ کی بربادی ہو، سائر الیوم، سارا دن، افلہذا جماعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پتھر لے کے مارنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس پر پھر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کا چچا تھا، پھر بھی آپ نے اس کا خیال رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پھر دیکھ رہا ہے نا کہ میرے محبوب کی ایک تو یہ کہ گستاخی کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ میرے دین کی توہین کر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کی اور یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح امام ابن کثیر نے اس کی تمہید میں ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے. حضرت ربیعہ بن عباد دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ابھی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی دور جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ذوالمجاز، مکے کا ایک بازار تھا، وہاں پہ آیا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مختلف بازاروں میں بھی جا کے، منڈیوں میں جا کے، میلوں میں جا کے بھی تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ آپ لوگ آئے ہوتے تھے. اسی طرح حج کے موقع پہ مختلف قبائل آتے تھے جو حج کرنے، تو وہاں پہ بھی جا کے آپ تبلیغ کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مختلف لوگوں کو، وہاں قبائل کو جا کے تبلیغ کر رہے تھے. تو یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے حضرت ربیعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا مختلف لوگوں کے پاس جا کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب. ہر قبیلے کے پاس ظاہر مختلف گروپس آئے ہوتے ہیں قبیلوں کے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری ہیلپ کرو، میرا بچاؤ کرو، مجھے اپنے قبیلے میں لے جاؤ، یہاں میرے خلاف ہو گئے ہیں سارے لوگ. تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی ان کو یہ بھی آپ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ زیادہ بہتر انداز میں تبلیغ کر سکیں، جو بعد میں پھر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اچھا کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا تھا ان کو، اور میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد یہ ایک اور بندہ آتا ہے، زیادہ عمر کا، گورے چٹے رنگ کا، اور بڑا اس کا چہرہ چمک رہا ہے، چمکتے ہوئے چہرے والا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ بے دین ہے، اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ پہلا شخص کون ہے اور دوسرا کون ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے شخص جو ہے نا یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور وہ اپنی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ بعد میں جو آیا یہ ان کا چچا ہے، ابو لہب ہے. تو انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا. بعد میں جو اس حدیث کے راوی ہیں ابو زناد، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت چھوٹے سے بچے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں اچھا عقل مند
مجھے ٹھیک ٹھاک شعور تھا، اور بلکہ میں تو پانی کی مشق جو ہے وہ بھی بھر کے لے آتا تھا، اور میں اپنے والد کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی انہوں نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بہرحال اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی ایک اس میں بد دعا ہے، دعائیہ کلمہ ہے، شروع میں بد دعا دی گئی ہے، اور دوسرا خبر دی گئی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس میں بعد میں مفسرین نے اس پہ بڑی باتیں کی ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے کہ یہ تقریباً 4 نبوی میں صورت نازل ہوئی، نبوت کے 4تھے سال، اور ابو لہب جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد جو ہے نا جا کے وہ ہلاک ہوا۔ تو اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، اور نہ ہی وہ جو ہے نا اس کی اولاد کوئی کام آئی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد بھی ہوا ہے۔ تو یہاں جو اس کے لیے بد دعا کہی گئی اور اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی وہ سچی ثابت ہوئی۔ تو اس سے بھی یعنی کہ اسلام کی اور قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال ابو لہب جو ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور اس کا نام اصل میں عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ جو ہے وہ بت ہے ایک، اور عبد العزیٰ کا مطلب ہے کہ بت، یعنی عزیٰ کا غلام۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ نہیں آیا، کہ وہ شایان شان نہیں تھا قرآن مجید کے کہ ایک بت کا غلام کے طور پہ وہ اس کا نام لیا جائے، تو اس وجہ سے ابو لہب کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہونے کے ناطے اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیتا اور آپ کو سپورٹ کرتا۔ بے شک وہ اسلام قبول نہیں بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جس طریقے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے وہ کسی طرح بھی عرب کے معاشروں میں زیب نہیں دیتی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا نام لے کے جتنے بھی کافر گزرے ہیں، اتنے بڑے اسلام دشمن، بن کے ابو جہل ہے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، مطلب جتنے بھی اسلام دشمن تھے، کسی کا نام لے کر قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا سوائے ابو لہب کے۔ تو اس میں مفسرین نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی مین وجہ یہی بتائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سگا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو گئے تھے، تو بحیثیت چچا کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کا یعنی کہ والد فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ کا بھتیجا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی دیکھ بھال، اور یہ امیر شخص تھا لیکن اس نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اور قبیلے کی وجہ سے تو ویسے ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کو لوگ پروٹیکٹ کرتے تھے، اور باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی لیکن اس نے مخالفت کی۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا مفسرین نے کہا کہ اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے تمہید میں بتایا شان نزول میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو کہ آپ کے زیر پرورش تھے ان کو کہا کہ لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، اور ان کی ہم جو ہے نا دعوت کریں گے۔ تو آپ کے زیادہ قریبی جو خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب، جو ہاشم کے بھائی تھے ان کا خاندان، تو ان دونوں خاندانوں کے لوگوں کو بلایا، اور 45 لوگ جو ہے اس دعوت میں شامل ہوئے۔ اور تبلیغ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ سنت رسول ہے۔ پہلی آپ نے کھانے کی دعوت دی اور لوگوں کو بلایا، تو کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانا تھا ایک بول میں پیش کیا، اگر سب کے آگے کیا گیا، سارے کھاتے گئے تو اس میں بڑی برکت ہوئی۔ تو ابو لہب نے سب سے پہلے تو اس پہ تنقید کی، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کا آج جادو چل گیا، تھوڑا کھانا سب کو پورا آ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی کہ جو ہے نا یہ شرک چھوڑ دیں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں، توحید پہ آ جائیں۔ تو اس نے فوراً جو ہے نا ساری بات کو، آپ کی بات کو سبور تاس کر دی، خراب کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور اس لیے آپ نے بلایا تھا، اور اس طریقے سے رولا ڈال کے جس طرح کہتے ہیں، تو وہ ساری محفل جو ہے نا وہ درہم برہم کر دی۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں بھی اس نے کہا تھا تبن لک،
کہ آپ کی ہلاکت ہو، آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اور پھر یہ محفل ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بعد دوبارہ دعوت کی۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے نا سیرت النبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل سے، کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آپ کا ایک مشن ہے، آپ نے ایک شروع کیا، لوگوں نے اس کو خراب کر دیا، لوگوں نے آپ کو ہوٹنگ کی، آپ کو جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہوا، تو آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے، یار لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، بس چھوڑیں۔ آپ نے دوبارہ دعوت دی، پھر دوبارہ سے بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے۔ تو دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کھانے کی دعوت دی، اسی طرح سارے لوگوں کو۔ تو اس میں بھی ابو لہب آیا، لیکن اس دفعہ حضرت ابو طالب بھی اس محفل میں تھے۔ پہلی میں کوئی مفسرین نے بتایا نہیں ہے کہ پہلی میں تھے کہ نہیں۔ بہرحال اس میں جب اس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی ہر صورت میں حمایت کروں گا، بے شک میں آپ کا دین قبول کروں نہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو بھی کہیں گے جس طرح بھی ہے میں آپ کی پوری حمایت کروں گا اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس پہ بھی ابو لہب نے چین بچین کی کہ نہیں، یہ سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ برائی ہے، یہ بے دینی ہے، آپ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اب اس کا ساتھ دوں گا۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ ہوا کہ چلیں بنو ہاشم میں سے ایک شخص تو اٹھا ہے جو میری حمایت پہ، ظاہر ہے وہ آپ کے وہ بھی چچا تھے، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک طرح سے سردار بھی تھے، اور انہوں نے پھر جتنا عرصہ بھی زندہ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور انہوں نے حمایت کی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، سیرت النبی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کردار ہے، دونوں چچا ہیں، لیکن ابو لہب کا کیا رویہ ہے اور ابو طالب کا کیا رویہ ہے۔ اس کے بعد جو اس کی بارے میں آیت کا دوسرا حصہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد جس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا اور ہوٹنگ کرتا تھا اور کہتا تھا ان کی بات نہ ماننا، یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ تو اس کو بت پرستی کو دین کہتے تھے نا۔ لیکن پھر واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں یہ اتنا لالچی اور کنجوس شخص تھا، اور حالانکہ یہ مکے کے 4 امیر ترین لوگوں میں شامل تھا، یعنی مکے کے جو ٹاپ 4 جو لوگ تھے نا، جو امیر ترین تھے، اس میں ایک شخص یہ تھا، لیکن اس نے اس میں جنگ میں نہیں گیا، بزدل آدمی تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، مال کی محبت اس میں ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے مال کی، وہ بندہ بزدل بھی ہوتا ہے، تو یہ بزدل بھی تھا۔ اس لیے اس کا ایک مقروض بندہ تھا جس کے 4000 اس نے اس کے نا درہم دینے تھے، 4000 کا اس کا مقروض تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے جگہ اگر چلے جاؤ تو میں تمہیں قرضہ معاف کر دوں گا، تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک تیر سے 2 شکار کی، ایک تو یہ کیا کہ خود جنگ میں نہیں جانا پڑا، اور دوسرا یہ کہ جو قرضہ وہ دے نہیں رہا تھا، وہ مفلس آدمی تھا بیچارہ، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا چلا اس طریقے سے میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، تو ایک تیر سے اس نے 2 شکار کیے۔ بہرحال جنگ بدر میں نہیں گیا، اور جنگ بدر میں پھر جو کافروں کا حال ہوا، ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل بھی، اور امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور نضر بن حارث، مطلب بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے سارے قتل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کے چچا ہیں، ان کا ایک غلام تھا ابو رافع، وہ مکے میں تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اور ان کی بیوی ام فضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا جو زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ایک خیمہ، اس وقت خیمے وغیرہ لگے ہوتے تھے، تو وہاں ایک خیمے میں بیٹھا تیر جو ہے نا چھیل رہا تھا، تیر جیسے وہ بناتے ہیں اور چھیلتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تیر چھیل رہا تھا، تو یہ جو ہے نا ابو لہب جو ہے نا کہیں سے ہامتا کامتا اور گھسیڑتا ہوا اپنی ٹانگوں کو وہاں آ کے بیٹھ گیا، یعنی یہ خیمے کے اندر تھے اور وہ خیمے کے باہر آ کے بیٹھ گیا، اور انتظار کر رہا تھا کہ جنگ کا کیا نتیجہ بنے۔ لوگ جنگ میں گئے ہوئے تھے، بدر کی جنگ میں۔ تو اسی اثناء میں جو ہے حضور پاک کے جو ہے نا چچا کے بیٹے، ایک اور چچا حارث، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان، ان کا بھی ابو سفیان نام تھا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ جنگ سے لوٹ کے آئے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ بتائیں کیا جنگ کا بنا، بڑا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔
تو اس نے بڑی یعنی جس طرح بندہ انتہائی مایوس ہوتا ہے اور بڑا پریشان، تو اس نے کہا بس کچھ بھی نہیں، جنگ ہوئی ہے، ہماری ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، تو بس ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور وہ جیسے چاہ رہے تھے ہمیں قتل کر رہے تھے، اور جیسے چاہ رہے تھے گرفتار کر رہے تھے۔ اس نے اس سٹائل میں بات کی، اور آگے جو اس نے کہا اصل میں کسی کو بلیم نہیں دیتا کہ یہ اتنا آسانی سے انہوں نے کیسے قتل کر دیے سب کو اور کس طرح گرفتار کر لے۔ کہتا ہے اصل میں ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، ہمارا مقابلہ تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں چتکبرے گھوڑوں کے اوپر کوئی لوگ سوار تھے، تو ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ مقابلہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو جس طرح چاہ رہے تھے۔ تو ابو رافع جو غلام تھے اندر خیمے کے بیٹھے ہوئے، تو سن کے باہر انہوں نے کہتے ہیں میں نے خیمے کا پردہ ایسے کیا اور میں نے کہا وہ فرشتے تھے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے دین قبول کر لیا تو پتہ ہے نا دین کے فرشتے ہیں سارا، تو فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو جب کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو باہر ابو لہب بیٹھا ہوا، اس نے رکھ کے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے گرا لیا اور میرے اوپر گھٹنا رکھ کے مارنا شروع کر دیا۔ تو اسی اثناء میں جو ام فضل تھیں، حضرت عباس کی بیوی تھیں، انہوں نے پھر جو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے غلام کو ایسے مار رہا ہے اور یہ اس کا خطا یہی ہے کہ یہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے پھر خیمے کی ایک کوئی لکڑی پکڑ کے اس کے زور سے ماری اور پھر وہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک تو یہ ہوا۔ اسی طرح جب یہ بدر کی خبر ملی ہے تو مفسرین نے کہا کہ پھر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، اس کو ایسا غم لاحق ہوا اور اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کو یعنی طاعون کی ایک قسم کی بیماری ہے، عدسہ اس کو کہتے ہیں، عدسہ کی بیماری، پورے جسم پہ جو ہے نا پھنسیاں پھوڑے نکل آئے اور اس میں پی پڑ گئی اور بدبو آنی شروع ہو گئی۔ اور یہ ایسی بیماری تھی کہ جس میں ایک تو اسمیل آتی تھی، بدبو آتی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ متعدی بیماری تھی۔ یعنی متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، جیسے کرونا، مطلب کرونا میں ایک دوسرے سے کیوں ٹچ نہ کریں، دور رہیں تاکہ لگ نہ جائے، تو اسی طرح کی یہ بیماری ان کو پتا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ہمیں بھی لگ جائے گی۔ تو یہ بندہ جو اپنے بیٹوں پہ اور اپنی مال پہ بڑا ناز کر رہا تھا، کیا ہوا کہ اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، گھر سے باہر کہیں نکال دیا، ادھر ہی تڑپ تڑپ کے یہ مر گیا، اور اس کی لاش میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی، اب کئی دن گزر گئے کوئی اٹھا نہیں رہا۔ لوگوں نے پھر ان کے بیٹوں کو لعنت ملامت کی کہ آپ اپنے باپ کی کوئی اس کو کچھ نہ کچھ کریں، اب سارے لوگوں کو بدبو آ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے حبشی غلام کرائے پہ لیے، انہوں نے اس کی لاش کو لاٹھیوں کے ذریعے پہلے گڑھا کھودا، اس میں دھکیل کے وہاں گرایا اور دور سے پتھر پھینک کے اس کو پور کیا۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہوا۔ تو یہ ابو لہب ہے۔ اور باقی اس کے بیٹوں کا یہ معاملہ تھا، مطلب جو اس نے انسٹرکشنز دیں وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں، ابو لہب کے بیٹوں سے، جن کا نام تھا عتبہ اور عتیبہ۔ بڑی بیٹی جو حضرت رقیہ تھیں وہ عتبہ سے بیاہی ہوئی تھیں، اور دوسری بیٹی ام کلثوم جو ہے وہ عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بہرحال رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ اس نے مخالفت شروع کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم کو بالکل اپنا بیٹا نہیں سمجھ، یعنی ایسی تڑیاں جس طرح کہتے ہیں نا لگانا کہ بالکل میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ تو ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اب ظاہر ہے دین کی تبلیغ میں کیسی پریشانیاں اور کیسے مصائب آتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی کی بیٹی کو کوئی طلاق دے دینا اس کے لیے قیامت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دونوں کو کہا طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر جو عتیبہ تھا وہ اتنا بدتمیز اور بد اخلاق اور اتنا گستاخ تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے آپ سے بدتمیزی کی۔ بعض روایات میں تھا کہ آپ کی قمیض بھی پھاڑ ڈالی اور کہا کہ میں والنجم اذا ہوا، جو صورت ہے قرآن مجید کی صورت النجم، اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آپ کی طرف تھوکا، جو آپ پر نہیں پڑا، نیچے گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بد دعا نکلی۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ نافذ کر دے، اس پہ لگا دے۔ اب یہ کافر تھے، مشرک تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اتنا کامل یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا ایسے ہی ہونا ہے۔ اب تو ہم ہیں نا آج کے دور کے اپنے آپ کو بڑے مسلمان، نیک، پاک، عاشق رسول، محبت رسول کے دعوے، اور حضور پاک کی باتوں کو نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن وہ کافر جو تھے ان کا حضور پاک کی باتوں پہ ہم سے زیادہ یقین تھا۔ اب اس نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہونا ہے۔ اب وہ ڈر رہے، وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے شام، اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ ہی وہ شام جاتے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے۔
تو ایک مقام رستے میں ہے، زرقہ اس کا نام ہے مقام کا، تو وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو اس نے کہا جی مجھے تو بہت ڈر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں سے کوئی شیر آتے جاتے تھے، جنگلی جانور وغیرہ، تو اس نے کہا کہ مجھے نا ڈر ہے۔ تو سارے قافلے والوں نے پورے قافلے کے ارد گرد ساری چیزیں، جانور، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ سائڈوں پہ کر کے سامان وغیرہ، تو سب کے درمیان میں اس کو کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، اب یہاں تک کوئی چیز نہیں آتی، ظاہر ہے کوئی جانور آئے گا تو سائڈوں سوڈوں بھی کرے گا، لیکن شیر آیا اور سیدھا اس کے اوپر پہنچا، رات کو شیر آیا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسے ہی ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی اولاد، یا وما کسب کا مفسرین نے اس کا ترجمہ اس کی اولاد کیا ہے، اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ اصل میں اس آیت کا بھی شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اچھا فرض کرو اگر میرے بھتیجے کی باتیں سچی ہوئی نا، تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنا مال اور اپنی اولاد فدیے کے طور پہ دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ تو اس پر یہ سورت جو ہے نا آیت نازل ہوئی کہ اس کا مال اور اس کی اولاد بھی اس کے کوئی کام نہ آئی، یعنی دنیا میں بھی کام نہ آئی اور آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے اس کا جتنا مال تھا، اس کا جو بنا، ظاہر ہے وہ اس کے تو کچھ کام نہیں آیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئے۔ بہرحال مفسرین نے اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی سب سے بہترین جو شرح ہے، جو تشریح ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے باقی بیٹے جو بچ گئے تھے، عتیبہ تو جو ہے نا شیر نے پھاڑ دیا اس کو، لیکن عتبہ اور ایک معتبہ دو بیٹے تھے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو اس میں وہ بھاگ گئے تھے مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے کدھر ہیں، یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ ابو لہب کے بیٹے کدھر ہیں، تو پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ وہ عرفات کی طرف بھاگے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کر آئیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے اور ان کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دونوں کزن جو ہیں اپنے وہ مانگ لیے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ابو لہب کے تو وہ کوئی کام نہیں آئے، ظاہر ہے جس نے اسلام قبول کر لیا وہ پھر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب آگ میں ڈالا جائے گا جو بڑی شعلوں والی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا مال کوئی کام نہیں آیا، دوسرا یہ وہ تباہ و برباد بھی ہو گیا، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی پہ ہی جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اور تینوں ایک طرح سے پیشین گوئیاں تھیں کہ ابو لہب تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ 490 کی بات ہے اور تباہ ہوا وہ جا کے کتنے سال بعد، یعنی 10 اور 2 12 سالوں بعد، ٹھیک ہے نا، تو پیشین گوئی تھی بیسیکلی۔ تو وہ ایک یہ ہے کہ تباہ ہوا، بیمار ہو کے جو اس کا حشر ہوا ہے، اور پھر اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ ایمان قبول کر کے کہتا ہے یہ دیکھیں میں نے قرآن مجید کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ آیت تو پہلے کی اتری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ساری پیشین کو بھی قرآن مجید کی بات میں سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ حقانیت قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا جو بڑی شعلوں والی ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین نے ایک صنعت حرفی اور لفظی کی بات کرتے ہیں کہ ابو لہب اس کا کنیت بھی تھی اور وہ ڈالا بھی آگ میں جائے گا، تو یہ ایک طرح سے الفاظ ایک طرح کے لے کر آئے قرآن مجید میں، یدا ابی لہب اور ذات لہب، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، کیوں؟ اس کی بیوی کی حرکتیں جو ہیں اس سے بھی بڑھ کر تھیں۔ یعنی مفسرین نے کہا کہ اس میں اندازہ لگانا کہ ابو لہب زیادہ گستاخ رسول تھا کہ اس کی بیوی، یہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی دونوں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ تو اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، اس کا لقب ام جمیل تھا، اور اس کا اصل نام عروہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور حرب کی جو ہے نا بیٹی تھی۔ تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا زور لگایا، اور اتنا حسب نسب اور سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود یہ جنگل میں جاتی تھی
اور وہاں سے لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ رات کو پھینک دیتی تھی، جب تاکہ رات کو تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں اور خانہ کعبہ جا کے تہجد پڑھیں تو کانٹے چبھیں، اور ان کے بچوں کو بھی۔ اور اسی طرح یہ ہمسائے بھی تھے حضور پاک کے، تو جب کبھی جو ہے نا ہانڈی وغیرہ پکاتے تھے تو اوپر سے یہ جو ہے نا گند وغیرہ پھینکتے رہتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چغل خور بھی تھی، حمالۃ الحطب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ لگائی بجھائی کا کام کرنے والی، یعنی چغل خور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 3 دن نہیں اٹھ سکے، تو اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کا شیطان آج کل نہیں آ رہا، نعوذ باللہ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شیطان آپ کو آگے اٹھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی، تو پھر اس نے نوکیلے پتھر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، خانہ کعبہ پہنچی اور کہا کہ کدھر ہے محمد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے، آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے تھے، لیکن حضور پاک اس کو نظر نہیں آئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ آپ کے ساتھی نے میری حجب کی ہے، یعنی شعروں میں میری مذمت کی ہے، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کے آج پتھر ماروں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں بھی شاعرہ ہوں۔ اور پھر اس نے ایسے ہی اوٹ پڑانگ قسم کے شعر کہنے شروع کر دیے، مزممن ابینا و دینہ کلینا مامرہ ابینا، کہ ہم محمد کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکم کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے دین کو بھی یعنی چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور پاک نے، انہوں نے تو نہیں آپ کی کوئی مذمت کی، شاعری میں حجب نہیں کی، کیونکہ وہ تو شعر ہی نہیں کہتے، ان کو تو شعر آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی شعر کہا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل سچی بات کہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے نا، حضور پاک کا تو یہ کلام نہیں ہے نا، تو وہ صحیح بات کہہ رہے تھے، لیکن اصلاً تو اس کی حجب ہوئی تھی، تو وہ حضور پاک نے نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ عورت جو ہے، اس کی مطلب جتنی شدت کے ساتھ جو ہے نا مرمت اور مذمت کی گئی ہے، اور اس میں مفسرین نے ایک اور بات جو کی ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ میں دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، تو مختلف آپ کو جوڑے ملتے ہیں، کپل ملتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ہے کہ شوہر ٹھیک ہے، شوہر اچھا تھا، نیک تھا، اس کی بیوی ٹھیک نہیں تھی، بیوی یعنی کہ کافرہ تھی یا اس طرح کی تھی۔ پھر بعض ایسے ہیں کہ ان کے یعنی شوہر ٹھیک نہیں، وہ خلاف ہے اسلام کے اور اس کی بیوی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام، وہ مومن تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی بیویاں جو ہے، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ تحریم میں کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ کافرہ تھیں اور ان کے خلاف تھیں اور انہوں نے غداری کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت آسیہ ہے، فرعون کی بیوی، کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کافر ہے اور وہ مومن ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، یعنی کہ شوہر نیک ہو اور بیوی انتہائی یعنی کہ بدبخت ہو، تو وہ نبیوں کی دو بیویاں ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور پھر بیوی انتہائی نیک ہو اور شوہر بدبخت ہو اور اسلام دشمن ہو، وہ فرعون ہے، اور ان کی بیوی آسیہ جو ہے نا وہ نیک ہے۔ پھر سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ شوہر بھی انتہائی نیک ہو اور بیوی بھی انتہائی نیک ہو، تو وہ کون سی تیسری قسم بنتی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، اس عورت نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں بتایا، ہم پڑھتے بھی کم ہیں، بتایا بھی کم جاتا ہے۔ وہ مکے کی امیر ترین عورتوں میں شامل تھی، امیر ترین، ان کا اتنا مال تھا کہ تجارت کے لیے اسپیشلی یعنی کہ ان کا مال جاتا تھا شام میں اور تجارت ہوتی تھی اور اپنا وہ مال بھیجتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی تو ہو گئی تھی، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی اور اپنا غلام بھی حضور پاک کو پیش کر دیا، زید بن حارثہ۔ تو سب سے بہترین مثال حضور پاک کی اور حضرت خدیجہ کی بنتی ہے، اور سب سے یعنی پوری تاریخ میں، تاریخ جو ہے نبیوں کی اور انبیاء کی تاریخ جو ہے، اسلام کی تاریخ، اس میں بدترین مثال جوڑا کوئی بدترین ہے تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ہے، یعنی شوہر بھی انتہائی بدبخت اور اس کی بیوی اس سے بڑی بدبخت۔ تو یہ ایسا جوڑا ہے جس کی کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی،
یعنی اس لیول کی اتنی یعنی کہ کمینگی اور ہٹ درمی اور اتنی مخالفت، تو یہ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ان قریب آگ میں ڈالا جائے گا جو بڑی شعلوں والی ہے، وامراتہ، اور اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ یہ جہنم میں لکڑیاں ڈھوئے گی، جب اس کے شوہر کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ لکڑیاں لا کے اس میں اور ڈالے گی اور آگ بھڑکائے گی۔ تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ اور دوسرا یہی ہے کہ یہ چغل خور ہے، اور ایکچول میں بھی دنیا میں بھی یہ لکڑیاں ڈالتی تھی یا کانٹوں والی، اور حضور پاک کے رستے میں ڈالتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں، اس کی گردن میں رسی ہوگی مونج کی، یا کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو اس حوالے سے اکثر مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیاں لے کر آتی تھی کانٹوں والی، تو یہ اس کی عادت تھی۔ تو ایک دفعہ یہ گٹھا لکڑیوں کا لے کر آ رہی تھی اور اس کو مونج کی رسی سے اس نے باندھا ہوا تھا، تو رستے میں کسی چٹان پہ بیٹھی ہے اور آرام کرنے کے لیے، تو وہ گٹھا جو ہے نا وہ گرا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کے گلے میں اس کی رسی جو ہے نا آ گئی، اور اسی سے پھر وہ یہ ہلاک ہوئی ہے۔ بعض مفسرین، بلکہ کئی مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل مفہوم مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں آگ کی رسی ڈالی جائے گی۔ اور جہنم کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں بعض کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہوگا، لیکن وہ تو ظاہر اگلی دنیا ہے اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ اور یہ پھر، اور بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح ایک کنواں ہوتا ہے نا، تو اس کو آگ کی رسی سے پہلے جو ہے نا گھسیٹ کر اوپر لایا جائے گا، اور وہاں سے پھر چھوڑ دیا جائے گا، وہ کنویں میں نیچے چلی جائے گی، پھر آگ سے اوپر آئے گی، پھر اس طرح ہی اس کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس جوڑے کی مثال بیان کی گئی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اسلام کی مخالفت کی، اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعات ہم نے سارے پڑھ لیے، اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یعنی قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تو سب سے پہلے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو لہب ایک کردار تھا، اس کا نام لیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو دین کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالے، اس پہ طنز کرے، ہوٹنگ کرے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص دین کا کام کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کی مخالفت کرے کسی بھی طریقے سے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے دور میں تو ظاہر ہے اس طریقے سے مخالفت نہیں ہوگی کہ آپ ڈنڈا لے کے کسی کو وہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بادزن کرے، او یار چھوڑو یہ ایسے ہی ہیں، بس فلاں ہیں ٹمکاں ہیں، ٹھیک ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے نئے کو شروع کر لیا۔ بھائی ایسے لوگوں کو بدزن کرنا بغیر کسی دلیل کے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ابو لہب کا ہی کردار ہے، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یعنی میرے سمیت، مطلب میں یہ نہیں ہے کہ ہم درس کر رہے ہیں، اور بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں نا، کسی بھی شخص کی اور کسی بھی دین کا کام کرنے والے کی مخالفت بغیر دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس صورت کی روشنی میں۔ یعنی ہم بلا وجہ نہ کسی کے ہمیں ہی مخالفت کرتے پھریں، تو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ اور بغیر تحقیق۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ کردار اس میں بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ مال کی محبت کا یہاں بڑا ذکر ہے کہ مال کی محبت اور مال کی اس کو بڑی وہ تھی کہ میرا مال مجھے بچا لے گا۔ تو دنیا میں لوگوں کے پاس بڑا بڑا مال ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کھانی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، سارا مال دولت ادھر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ 2 چمچ جو ہے نا پتہ نہیں کس چیز کے کھانے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوتی کھانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی جماعت، جو کوئی بھی لوگ جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہ کریں بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں اگر کوئی دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہو، کوئی ایسی بدعتیں ایجاد کر رہا ہو، کوئی دین میں نئی چیزیں کر رہا ہو، کوئی دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف اپنا ایک ایجنڈا لانچ کر رہا ہے، تو اس کی
تردید کرنا ضروری ہے اور اس کا رد کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ کو تحقیق کرنی ہوگی، کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ دلیل مطلب اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے یا نہیں، بغیر دلیل کے کسی کے خلاف بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔